نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش ولا الہ الا اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش واللہ اکبر ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 68 آخری رکوع ہے سورہ یاسین کا۔ لفظی ترجمہ: واو اور من جو جسے، یہ من حرف استفہام بھی ہے کون، اور اس میں موصولہ بھی ہے جو جسے کے معنی میں آتا ہے۔ آگے کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتا ہے، اس کو من موصولہ شرطیہ کہتے ہیں۔ من موصولہ شرطیہ، ان، من اور ما یہ حروف شرط ہیں، تو یہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ یہ جملہ شرطیہ ہے، کنڈیشنل سٹیٹمنٹس۔ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، پہلا شرط یعنی کنڈیشن، اور دوسرے کو جزا یا جواب الشرط رزلٹ کہتے ہیں، آنسر ٹو کنڈیشن یا کانسیکوینس آف کنڈیشن۔ تو من جو جسے حرف شرط نعمر، یہ آگے جزم دیتا ہے۔ دیکھیں نعمرو تھا تو اس نے نعمر کر دیا۔ امر یعمر تعمیر، یہ باب تفعیل ہے، اور نعمرو تھا جمع متکلم فعل مضارع معروف۔ امر یعمر تعمیر سے یہ باب تفعیل ہے۔ تعمیر کہتے ہیں عمر دراز دینا، عمر کو زیادہ کرنا، عمر دینا۔ تو نعمر جسے ہم معمر کرتے ہیں، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کو۔ اب پہلا شرط ہے، کنڈیشن ہے، آگے اس کی جزا یعنی جواب الشرط آ رہا ہے، اس کا رزلٹ آ رہا ہے ننکس۔ یہ ننکسو تھا تو دونوں پہ جزم آ گئی، دونوں کے آخر میں نعمر اور ننکس دونوں پہ جزم آ گئی۔ تو من جو ہے یہ دو تبدیلیاں لے کر آتا ہے کہ آخر میں جزم دیتا ہے، پہلے کو ہم شرط کہیں گے اور دوسرے کو جواب الشرط کہیں گے۔ تو ننکس، نون کاف سین اس کا روٹ ہے، ننکس ہم اوندھا دیتے ہیں، اوندھا الٹا کر دینا، نکسا ینکسو تنکیس، یہ بھی باب تفعیل ہے اور یہ بھی جمع متکلم فعل مضارع معروف ہے۔ ننکس ہم اوندھا دیتے ہیں، اوندھا الٹا کر دیتے ہیں، اس کو، فی میں، الخلق تخلیق کریشن، کیا حرف استفہام، پس لا نہیں، یعقلون عقل یعقلو، باب ضرب یضرب، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع لا لگنے سے منفی ہو گیا، نہیں وہ عقل رکھتے، نہیں وہ عقل سے کام لیتے۔ عین قاف لام اس کا روٹ ہے، عقل کہتے ہیں باندھنے کو، عقل انسان کو باندھ کر رکھتی ہے، تو یعقلون وہ عقل سے کام لیتے، تو کیا نہیں وہ عقل سے کام لیتے؟ واو اور ما نہیں، علمنا، علم یعلم تعلیم، یہ بھی باب تفعیل ہے اور یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف ہے۔ ہم نے سکھایا، ہم نے تعلیم دی، اس کو، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ الشعر شعر، پوئٹری، تو شعر کہتے ہیں بالوں کو، اس کی جمع اشعار ہے،
اور شعرتو کہتے ہیں بالوں پہ مارنا، بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا۔ شاعر جو ہے وہ فطانت اور لطافت نظر کی وجہ سے اس کو شاعر کہا جاتا ہے، اور شعر لطیف علم کا نام ہے، تو اسی سے شعر کہ باریک جیسا، باریک بال جیسا باریک علم، تو شعر اسی سے ہے، پوئٹری۔ واو اور ما نہیں، یم بغی مناسب، لائق، لہو اس کے لیے، ان یہاں پہ نافیہ ہے، نہیں، ہوا وہ، الا مگر، ذکر نصیحت، یاد دہانی، ذکر و یذکرو، اور یہ ذکرن اس میں مصدر ہے۔ واو اور قرآن، قرآن، مبین، واضح، ظاہر کرنے والا، تو قرآن مبین مرکب توصیفی ہے، قرآن موصوف اور مبین اس کی صفت ہے، تو یہ ابانہ سے ہے، ظاہر کرنے والی، واضح، لی تاکہ، یون زیرو وہ خبردار کرے، من جو کانا ہے، حیّن زندہ، واو اور یحق حق ہو جائے، حق یحقو باب زارب یضربو ہے، حق ان سے حق ہو جائے، القول بات، علی پر، الکافرین کافر کی جمع، کیا، واو اور لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم، خلقنا ہم نے پیدا کیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، خلق یخلق باب ناصر ینصر، لہم ان کے لیے، من اور ما ہے، من تبعیدیہ ہے اور ما موصولہ ہے، من سے، ما جو، عاملت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، عاملہ یعملو باب سامع یسمعو، اور عاملت اس نے بنایا، ایدی ہاتھوں نے، نہ ہمارے، یدن کی جمع، ایدی ہاتھ، نہ ہمارے، انعامن نعم کی جمع، انعام چوپائے، مویشی، گائے بھینس بکریاں جو کہ ڈومیسٹک ہیں، فا پس ہم وہ، لہا اس کے لیے، مالکون مالک کی جمع، ماسٹرز اونرز، مالکون۔ واو اور ذللنا ہم نے سدھا دیا، ہم نے مسخر کیا، ہم نے مطیع کیا، ذلل یذلل تذلیل، یہ باب تفعیل ہے، ذلیل کرنا، انا ختم کرنا، مسخر کرنا، ہا اس کو، لہم ان کے لیے، فا پس، منہا اس سے، رکوب سواریاں، یہ فعول، رکوب فعول کے وزن پہ ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے کہ مرکوب جس پر سواری کی جائے، جیسے حصور بمعنی محصور ہے، گھیرا ہوا، تو رقوب جن پر سواری کی جائے، ہم ان کے، سواریاں ان کی، واو اور منہا اس سے، یأکلون وہ کھاتے ہیں، اکل یاکلو باب ناصر ینصر، واو اور لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، منافع منافع، منفعتن کی جمع، منافع یہ اس میں جمع ہے، فائدے ایڈوانٹیجز، واو اور مشارب مشروبات، پینے کی چیزیں، ڈرنکس، تو مشروباتن اس کا واحد ہے، تو مشارب مشروبات، ڈرنکس، کیا، فا پس، لا نہیں، یشکرون وہ شکر کرتے، فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب، واو اور اتخذوا انہوں نے بنائے، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، آلہتن الہ کی جمع، معبود گاڈز، لعل تاکہ، ہم وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں، یہ فعل مضارع مجہول ہے، مدد کیے جائیں جمع مذکر غائب، لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے، تو واو عین اس کا روٹ ہے، وہ استطاعت نہیں رکھتے، وہ طاقت نہیں رکھتے، نصر مدد، ہم ان کی، نصرہم مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ، ان کی مدد، ان کی مدد،
واؤ اور ہم وہ لہم ان کے لیے جندن کچھ لشکر محضرون حاضر کیے جانے والے جندن محضرون یہ مرکب توصیفی ہے، پہلا موصوف اور دوسری اس کی صفت، اور محضر یہ اسم مفعول ہے اور واو نون جمع کا ہے، اسم مفعول جمع حاضر کیے جانے والے، احضر یحضر احضار باب افعال۔ پس لا نہیں یحزن غمگین کرے، یہ باب ناصر ینصر حزن یحزن تو لا یحزن فعل نہج ہے، نا غمگین کرے کہ آپ کو، قولہم ان کی بات، انا بے شک ہم نعلم ہم جانتے ہیں، ما جو ما موصولہ ہے، یسرون وہ چھپاتے ہیں اسرار سے، اسر یسر اسرار یہ باب افعال ہے اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، جو وہ چھپاتے ہیں جو ہائڈ کرتے ہیں، واو اور ما جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلن یعلن اعلان یہ باب افعال ہے اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، ریویل کرنا ظاہر کرنا، کیا واو اور لم نہیں یارا دیکھا، الانسان انسان نے، انا بے شک ہم خلقنا پیدا کیا ہم نے ہو اس کو، من سے نطفۃ نطفہ، سپرم سے سپرم ڈراپ سے، پس اذا اچانک ہوا وہ خصیم بہت جھگڑا کرنے والا، جھگڑالو، خصیم فعیل کے وزن پہ ہے، بہت جھگڑا کرنے والا، مبین واضح ہے، مبین اسم فاعل واحد مذکر ہے، کھلا صریحی ظاہر اور ظاہر کرنے والا، ظاہر ہونے والا اور ظاہر کرنے والا یہ لازم متعدی دونوں میں ہے، ابانہ یہ باب افعال میں بھی ہے، با یا نون اس کا مادہ ہے اور یہ لفظ تفعیل تبیین تفعیل میں بھی آتا ہے، تفعل میں بھی ہے، تبین، تو بہت زیادہ اس کی ویریشن ہے۔ واو اور ضرب اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلا مثال، واو اور ناسیہ وہ بھول گیا نسیان سے، باب سامیہ یسمعو ہے، خلق پیدائش کریشن ہو اپنی، قال اس نے کہا، من کون، یہاں پہ حرف استفہام بن کے آیا، من کون، یحیی زندہ کرے گا، العظام ہڈیوں کو، واو اور ہیا وہ رمیم بوسیدہ ہوں گی، رمیم را میم میم اس کا روٹ ہے، رم یرمو باب ضرب یضربو، رمتن و رمیمن کہتے ہیں ہڈی کا بوسیدہ ہونا، تو اس کی جمع اریما اور ریمام ہے، تو رمیم فعیل کے وزن پہ ہے، صفت مشبہ کا صیغہ، اور وہ بوسیدہ ہوں گی، روٹن ہوں گی، قل کہہ دو، یحیی زندہ کرے گا، ہا اس کو، احیا سے، احیا یحیی باب افعال ہے، ہا اس کو، الذی وہ جو، انشأ اٹھایا پیدا کیا، ہا اس کو، اولا پہلی، مرتين بار، واو اور ہوا وہ، بھی ساتھ، کلی ہر، خلق پیدائش، علیم جاننے والا علم والا، الذی وہ جو، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من سے، الشجر درخت، الاخضر ہرا گرین سبز، الشجر الاخضر مرکب توصیفی ہے، پہلا موصوف اور دوسری اس کی صفت ہے، نارن آگ، پس اذا اچانک، انتم تم، منہ اس سے، توقدون آگ جلاتے ہو، اوقد یوقد ایقاد باب افعال ہے، کیا واو اور لیسا نہیں ہے یہ فعل ناقص، الذی وہ جو، خلق اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، قادر قادر، علا پر، ان کے، یخلق ان لن کئی اذن مضارع کے آخر میں زبر دیتے ہیں تو یخلقو کو یخلوقا بنا دیا، یخلوقا وہ پیدا کرے، خلق یخلوقو باب ناصر ینصرو، مثل جیسا، ہم ان کا، بلا کیوں نہیں، واو اور ہوا وہ، الخلاق بار بار بنانے والا یہ مبالغے کا صیغہ ہے،
خلاق کریٹر، العلیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اسکلفل علیم جاننے والا ماہر، انما بے شک امرو حکم ہو اس کا۔ اب دیکھیں ان اگر ہوتا تو امر آگے زبر آتی، لیکن میم الف ما جب لگتا ہے انا کے ساتھ تو یہ کافہ، اس کو کافہ کہتے ہیں، یہ بس کافی ہو جاتا ہے، آگے کوئی تبدیلی کوئی چینج لے کر نہیں آتا۔ تو انما امرو اپنی اصلی حالت میں رہا، حکم ہو اس کا، اذا جب ارادہ اس نے ارادہ کیا، شیئن کسی چیز کا، ان کے یقولا وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن تو ہو جا، تو یکون وہ ہو جاتا ہے، پس سبحانہ پاکی ہے، الذی اس کی جو، بھی ساتھ، یدی ہاتھ، ہی اس کا، ملکوت بادشاہت ہے، یہ ملک سے مبالغے کا صیغہ ہے، ملکوت کامل مکمل غلبہ، حقیقی حکومت، اختیار اقتدار، ایبسولیوٹلی کنٹرول، کلی ہر شئی چیز، فاؤ اور الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، یہ فعل مضارع مجہول، رجع یرجع باب سارا بجزریبو ہے اور یہ مضارع مجہول ہے، جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 68۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، با محاورہ ترجمہ اور تشریح۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، جس کی عمر ہم دراز کرتے ہیں، نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ تو ہم اس کو ساخت میں الٹ دیتے ہیں، افلا یعقلون کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ عقل رکھا، اللہ نے صلاحیتیں رکھیں، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب عقل کو درست راہ پہ لے جاؤ گے تو تمہیں سمجھ آئے گی، یہ حقائق کھلتے چلے جائیں گے کہ جب کسی کو زیادہ عمر دی جاتی ہے تو اب اس کی ساخت الٹ دی جاتی ہے، اس میں ضعف آ جاتا ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اب اس کو دیکھو کہ دوبارہ سے وہ بچہ بن جاتا ہے، خلقت میں ریورس آ جاتا ہے، ریورس گیئر لگ جاتا ہے، تو بچے جیسی عادتیں ہوتی ہیں، بچے اور بوڑھے کو رات کی نیند نہیں آتی، اور کچھ چیزیں دیکھیں کہ چھوٹا بچہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، جبکہ بوڑھا نیچے دیکھتا ہے، نیچے جاتا ہے۔ تو کہا کہ ہم اس کی ساخت کو الٹ دیتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز کو کمزور کر دیتے ہیں، دوبارہ سے اس کی حالت بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ارذل العمر، وہ عمر جو بیکار کی عمر، کہ اپنی غلاظتوں کا پتہ نہیں چلے، انسان محتاج ہو جائے، بستر پہ پڑا ہو، ایک ایک چیز کے لیے دوسرے کا محتاج ہو، تو اللہ تعالی ہم سب کو ارذل العمر سے بچائیں۔ چلتا پھرتا ایمان کی دولت سے اللہ تعالی ہم سب کو وصول کر لیں۔ تو کہا کہ لمبی عمر کیا ہے، دوبارہ سے انسان بچہ بن جاتا ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، سماعتیں کمزور ہو جاتی ہیں، بصارت کمزور ہو جاتی ہے، چھوٹا سا گھر بھی بہت بڑا لگنے لگتا ہے، اب الزائمر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی بے بسیاں اس کو دکھاتے ہیں،
کہا اے انسان قرآن پاک پڑھ اور پھر گھر میں کسی بوڑھے کو کسی بزرگ کو دیکھ کہ اب اس کی حرکات و سکنات بچوں جیسی ہیں۔ تو قرآن پاک ہمیں بار بار انوائٹ کرتا ہے۔ ہم سب اس وقت حالت سفر میں ہیں، ہم سب پیسنجرز ہیں، ہم سب مسافر ہیں، ہم بھاگے جا رہے ہیں، موت کی طرف ہم دوڑے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کلام پاک، یہ سلیبس ہے، یہ ہمیں موت کی تیاری کراتا ہے، بار بار ہماری حیثیت، ہماری اوقات ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو اگر آج جوان ہو، اگر آج بچے ہو، اگر پہلے ہی دنیا سے آؤٹ ہو گئے، چلے گئے تو ٹھیک، اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ہر چیز اب مزمحل ہوگی، ہر چیز اب کمزور ہوگی، اور پھر وہ بچوں جیسی عادات ہوں گی کہ ایک بات کو بار بار کرو گے، ضد پہ اتر آؤ گے۔ شعر ہے کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں؟ تو اب کہاں پہ وہ اعتدال ہے؟ تو قرآن پاک ہمیں آخرت کی اور موت کی تیاری کراتا ہے۔ اتنا بڑا سفر ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے۔ کوئی بھی سفر ہو تو اس کی پہلے تیاری کی جاتی ہے، اور جو صحیح طریقے سے تیاری کرتا ہے وہ منزل پہ جا کے پرسکون رہتا ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں آخرت کی تیاری کراتا ہے، ہماری موت کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اے انسان تو نے چلے جانا ہے، آج ہی تیاری کر لے۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابہ کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو، آج جوانی ہے، آج تیز چل سکتے ہو، آج عبادت کر سکتے ہو، آج گھنٹوں سجدہ کر سکتے ہو، آج مصلی پہ آ سکتے ہو، آج رب کو منا سکتے ہو، آج ذہن کام کر رہا ہے، تو عبادت کر کے آگے کی ایسی تیاری کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے بینک میں اس عبادت کو ڈپازٹ کرا لو۔ ایسا نہ ہو کہ کل وہ اعضاء مزمحل ہو جائیں، اعضاء کمزور ہو جائیں، عبادت کی سکت ہی نہ رہے، الزائمر ہو جائے، اب وہ کلام پاک پڑھنا بھی چاہو، اللہ کا ذکر کرنا بھی چاہو، کوئی نیک کام کرنا بھی چاہو، اللہ تم سے توفیق چھین لیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا، اب یہاں پہ سورت یاسین مفسرین نے اس کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، تو یہاں پہ 5واں حصہ ختم ہو گیا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهَا، ہم نے آپ کو، یعنی اے نبی، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی شاعری آپ کو زیب دیتی ہے، آپ کے شایان شان نہیں۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نصیحت ہے، قرآن پاک تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور یہ واضح قرآن ہے، یہ کھلی کتاب ہے۔ شعر میں مبالغہ ہوتا ہے، شعر میں جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اس معاشرے میں آئے جہاں پہ بچہ بچہ شاعر تھا، ان کی گھٹی میں شاعری تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعر اگر کبھی پڑھتے بھی تو اس کو آپ نے الٹا پڑھا اور آپ کو اشعار یاد ہی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کا کلام آپ کے ذہن میں فٹ ہوتا اور آپ کی زبان مبارک سے وہی نکلتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ شاعر نہیں اور نہ ہی شاعری آپ کے مناسب ہے، آپ کے شایان شان ہے۔ ایک شعر آپ نے پڑھا اور اس کو الٹا پڑھ دیا، وہ شعر تھا ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار ما لم تزودی۔ تو شعر میں قافیہ ہوتا ہے، شعر میں ایک وزن ہوتا ہے، اور اگر اس وزن کو توڑ دیں تو وہ شعر نہیں رہتا۔ تو آپ نے اس کو پڑھا من لم تزود بالاخبار،
تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جب رب کائنات نے کہہ دیا کہ آپ کو ہم نے شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی آپ کے شاہیان شان ہے، تو آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اور کہا کہ قرآن پاک تو ایک ریمائنڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ، کچھ شعر سراسر حکمت والے ہوتے ہیں، اور فرمایا ان من البیان لسحرا، بہت سے خطبات جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے امیہ کے 100 بیت آپ کو سنائے گئے، اشعار سنائے گئے، تو آپ نے ان کو بہت شوق سے سنا اور کہا اور پڑھو اور کہو۔ تو وہ شاعری جو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے، اب علامہ اقبال کو ذہن میں لے کر آئے، وہ شاعری جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کے کلام کی محبت لے کر آئے، تو وہ شاعری کیا ہے؟ وہ سراسر حکمت ہے۔ تو یہ آپ نے جو شعر کی بات کی کہ وہ شعر جو جاہلی اشعار تھے، تو اس کی آپ نے مذمت کی اور کہا کہ ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، جو عشقیہ شاعری ہے، جو بری شاعری ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حِيًّا، قرآن پاک کیا ہے؟ تاکہ خبردار کرے اس کو جو زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے، جس کی روح بیدار ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ ایک چیز انسان کی خلقت ہے، اس کی سرشت ہے، جس کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور یہ خلقت زمین سے آئی، اور ایک انسان کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو خامیوں سے پاک ہے۔ فطرت کیا ہے؟ وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تو خلقت کا تعلق عالم خلق سے اور فطرت کا عالم امر سے ہے۔ تو کہا جس کی فطرت خراب ہو گئی، اب وہ مردہ ہے، اس کی روح مردہ ہے۔ ابو جہل کو ذہن میں لے کر آئیے، ابو لہب کو، کہ جن کی فطرت مسخ ہو گئی، کہ ظلماتم بعضھا فوق بعض، اندر بھی اندھیرے اور معاشرے کا اندھیرا ان پہ ایسا چھایا کہ وہ نور کلام پاک کی بارش برسی بھی، لیکن ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں آیا، کہ جب انسان مر جائے تو تمام چیزیں اس کے لیے بیکار ہوتی ہیں، ایسے ہی جب روح مر جائے تو نور اس کے لیے اب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو کہا قرآن پاک کیوں آیا؟ کہ فطرت زندہ رہے اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ غفلت میں سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے کلام پاک آیا۔ پھر دیکھیں کہ کلام پاک ایسی خوبصورت آیات ہیں کہ ان کا آپس میں لنک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لِتُنذِرَ، ہم نے شروع کی آیات میں پڑھا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ یہ خبردار کرے ایسے لوگوں کو کلام پاک جن کے آبا کو نہیں خبردار کیا گیا۔ تو یہاں پہ فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حِيًّا، کلام پاک کیوں آیا؟ کہ مردہ روحوں کو زندہ کر دے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ، کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انعاماً، مویشیوں کو، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، اب وہ ان کے مالک ہیں۔ کہا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کی مخلوقات پیدا کی۔ اللہ نے جمادات کو بنایا، نباتات کو بنایا، اللہ نے حیوانات کو بنایا، اور ان تمام چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا۔ کہا کہ ہماری تخلیق، یہ ہماری کریشن، ہم نے ان کو پیدا کیا، انعام کو، چوپاؤں کو، مویشیوں کو، اور یہ الازواج الثمانیہ، اللہ نے فرمایا یہ 8 ازواج ہیں، گائے، بھینس، بکریاں، تو یہ سب کیا ہیں؟
یہ ہماری تخلیق ہے، آج انسان ان کا مالک بن بیٹھا۔ تو یہ ملکیت وقتی ہے، تو اللہ نے ضرورت کا اور سہولت کا سامان دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ضرورت کا ہی نہیں بلکہ سہولت کا بھی اللہ نے سامان دیا، اور فرمایا کہ اے انسان، ان تمام چیزوں کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے اسے ان کے لیے مسخر کیا، مطیع کیا، لہم ان کے لیے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو یہ انعام ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور اس سے یہ کھاتے ہیں۔ کہا ان پہ تم سواری کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، ان کے کھال بالوں اور گوبر سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ کہا ہم نے ان کو تمہارے لیے اونٹ، اتنی بڑی مخلوق کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ نے انسان کے تابع کر دیا اونٹ کو، چھوٹا سا بچہ بھی اونٹوں کی پوری قطار کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، یہ سائز میں بڑے ہیں، طاقتور ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کا فرما بردار بنا دیا، تو کہا تم بھی جانوروں کی طرح فرما بردار ہو جاؤ۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان کے لیے، انسانوں کے لیے اس میں فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون، کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ پہلے اللہ نے فرمایا کہ عقل سے کام لو، سوچو، اور کہا کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھو کہ اللہ نے تمہارے تابع کر دیے، مسخر کر دیے، تم کیا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ کے قدموں میں سر رکھو، اللہ سے لپٹ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا کچھ معبود بنا لیے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں، دونوں مخلوق ہیں۔ تو کہا کہ ان مخلوقات سے بے نیاز ہو جاؤ تو عبادت کا مزہ آئے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ عبودیت میں حریت ہے، ایک اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ هو الغنی وانتم الفقراء، وہ غنی ہے، وہ مالک ہے، وہ عطا کرنے والا، وہ وہاب ہے، اور تم اس کے در کے محتاج ہو۔ کسی اور کے آگے مت جھکو، نہ کسی سے توقعات کرو، نہ کسی سے صلہ مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت اور شکر گزاری کے جذبات کو چینلائز کر دیا عبادت کی طرف، کہ جب اللہ کی محبت آئے گی تو عبادت کرو گے، مصلی پہ خود کھڑے ہوگے، اسی سے مانگو گے، اسی کو حاجت روا مشکل کشا بناؤ گے۔ جب اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، تو شکر گزاری خود سے آئے گی کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، علی نعمت ایمان، علی نعمت القرآن، اللہ تعالیٰ یہ تمام نعمتیں ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، اللہ نے مزید وضاحت کی کہ جن سے مانگ رہے ہو نہ تو وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ تو خود لشکر ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ انہیں تو صاف کرنا پڑتا ہے، بتوں کی تو خدمت کرنا پڑتا ہے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بارگاہ کے، اللہ کے در کے سب سوالی ہیں، سب محتاج ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب کو حاضر کیا جائے گا۔ فلا يحزنک قولہم، اے نبی آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ کا دل نہ دکھے، آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ مشرکین آپ کو تنگ کرتے ہیں، فَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ غم نہ کیجئے، آپ کا تو مقام اتنا بڑا ہے۔ جب یہ آپ کی توہین کرتے ہیں تو ان کی اپنی توہین ہوتی ہے۔
آپ مایوس نہ ہوں، آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ انا نعلم، ہم جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ بول رہے ہیں اور جو ان کے دلوں میں کینہ ہے۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو نطفے سے، سپرم سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، تو اچانک وہ واضح جھگڑالو ہو گیا، اپنی اوریجن بھول گیا۔ اللہ نے وہ اس سنگل سیل سے بنایا کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تجھ پہ وہ زمانہ آیا کہ تو کچھ نہیں تھا اور کچھ عرصے کے بعد تو کچھ نہیں رہے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے وہ مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَاسِیَ خَلْقَهَا، اور اپنی تخلیق کو، اپنی کریئیشن کو بھول گیا، ہم پہ اعتراض کرتا ہے۔ قَالَ، وہ کہتا ہے، مَن یحیی العظام، کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم، جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ تو آس بن وائل یا ابی بن خلف، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی، اس کو چورا چور کر کے پھونک ماری، اڑا کر کہا، کیا اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی زندہ کرے گا اور اپنی عدالت میں لے آئے گا۔ تو مذاق اڑایا کرتے تھے، آبجیکشن کرتے، اعتراض کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، یہ طنز مت کرو، باتیں مت بناؤ۔ قل، اے نبی بتا دیجئے، یحییھا الذی، کہ زندہ کرے گا ان کو اللہ، وہ ذات، انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کا جاننے والا ہے، وہ ماہر مصور ہے، وہ خالق ہے، وہ بدیع ہے، وہ مبدی ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ کو بنایا، فاذا انتم منہ توقدون، تم اس سے چولہے روشن کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا افرأیتم النار التی تورون، مجھے بتاؤ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا تم اس کے خالق ہو؟ کیا تم نے اس کو بنایا؟ تو حجاز میں مرخ اور افار کے درخت تھے، ان کی سبز ٹہنیوں کو رگڑنے سے آگ نکلتی تھی۔ تو کہا وہ اللہ ہے جو آگ کو روشن کرتا ہے۔ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہرے درخت آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، آگ جلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، یہ سولر انرجی کو سٹور کرتے ہیں۔ قدرتی آفات سے یہ جنگلات زمین دوز ہو جاتے ہیں اور سالوں رہ کر یہ کوئلہ بن جاتے ہیں، اور کوئلوں سے پھر سولر انرجی، شمسی توانائی نکلتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہمیں سب بتا دیا، حالانکہ یہ سائنس کی کتاب نہیں۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس بات پر قادر علی ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسے اور پیدا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان و زمین کو پیدا کرنا انسان کی تخلیق سے بہت بڑا ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ کہا جب ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور یہاں پیچھے آگ کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا کہ ان نعمتوں میں احتیاط کیا کرو۔ اگر نعمتوں میں احتیاط نہ کیا، اللہ کے حکم کے مطابق ان کو یوز نہیں کیا، تو بیسٹ یوٹیلائزیشن کرو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو یہ نعمتیں آگ بن جائیں گی۔ اب تمہاری اپنی چوائس ہے کہ نعمتوں کو آگ بناتے ہو یا نعمتوں کو باغ بناتے ہو، جنت بناتے ہو، کس چیز میں ان نعمتوں کو کنورٹ کرتے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو ماہر خلاق ہے، وہ تو اسکلفل کریئیٹر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے عالم امر بھی بنایا اور عالم خلق بھی. تو عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں اور عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے. تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیسا منظم بنایا، کیسی اس میں لاجک ہے، کیسی اس میں عکسی ترتیب ہے. سورہ یاسین کے 6 حصے ہیں. پہلے کو چھٹے سے کنیکٹ کریں، پھر دوسرے کو 5ویں سے اور تیسرے کو 4تھے سے. تو بات شروع ہوئی تھی یاسین والقرآن الحکیم. قرآن پاک کی بات ہوئی، آخر میں اللہ فرمائیں گے کن فیکون. وہ امام مبین ہے اور کن فیکون وقت کی کوئی قید نہیں. اللہ جو چاہے بٹن دبائے، اس کو بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں. پھر دوسرے کو 5ویں سے کہ دیکھو تاریخ سے ہدایت لے لو، ماضی سے ہدایت لے لو، اور پھر 5ویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت سامنے کر دی. اگر ماضی سے ہدایت نہیں لیتے تو یاد رکھو فیوچر آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماضی بھی بتا دیا اور تمہارا فیوچر بھی بتا دیا. آج تمہارے پاس وقت ہے اپنے حال کی اصلاح کر لو، ماضی کو دیکھ کر یا مستقبل کو، پاسٹ کو دیکھ کر یا فیوچر کو. چوائس تمہاری اپنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے حصے میں نشانیاں دکھا دیں کہ دیکھو آنکھوں دیکھی آیات سے آج دیکھ کر ہدایت حاصل کر لو، صراط مستقیم کا سفر کر لو. بار بار اللہ تمہیں آیات دکھا رہا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. اتنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے کہ وہ بنجر زمین ہوتی ہے، اس میں بیج بویا جاتا ہے، اس پہ پانی برستا ہے، پھر فصلیں لہلہاتی ہیں. ان کو غور سے دیکھو. پھر 4تھے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دیکھنے والے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا. جب ان سے کہا جاتا ہے لیکن یہ آیات سے اندھے ہیں، یہ دیکھنے سے اندھے ہیں، ان پہ تعصب کے پردے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو تیسرا اور چوتھا حصہ مل کر اپنے حال کو سنوار لو. تو اللہ تعالیٰ بار بار فرمایا کہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، کہ یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں ماضی کی خبریں دیتی ہے، تمہارے حال کو ٹھیک کرتی ہے اور تمہارا فیوچر تمہارے سامنے کر دیتی ہے، اور کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں. اللہ آگے فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کے امر کا معاملہ تو ایسا ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تمام چیزیں اس کے ایک لفظ سے بدل جاتی ہیں. وہ مسبب الاسباب ہے. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. آپ سراپا اخلاق تھے، آپ کی یہ خوبصورت باتیں ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگی. آپ نے فرمایا کہ ان العجوز لن تدخل الجنت عجوزا بل ينشئها اللہ خلقا آخر فتدخلها شابتا بکرا، کہ بوڑھی عورت نوجوان کمواری بن کر جنت میں داخل ہوگی. جیسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، تو ہم ان کو کنواریاں بنا دیں گے. تو فرمایا وہ خلاق ہے. اب دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ عالم خلق میں وقت لگتا ہے، کہ فی 6 ایام 6 دنوں میں اللہ نے بنایا. تو 6 ادوار بھی ہو سکتے ہیں، 6 اراز بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الارض فی یومین، کہ زمین کو 2 دنوں میں بنایا. تو اللہ کے 2 دن کیسے ہیں؟ وہ 6 ادوار ہیں، 6 اراز ہیں. اور کتنا وقت لگا؟ اور عالم امر کیا ہے؟ یہاں پہ دونوں چیزیں آ گئیں. عالم خلق بھی آ گیا اور کہا ان یقول لہ کن فیکون. یہ عالم امر کہ بس تمام ارواح ایک ہی دفعہ میں اللہ نے پیدا کر دیں. اور عالم خلق میں وقت لگا. ایک بچہ ماں کے رحم میں آیا اور اس کو 9 مہینے بننے میں لگے، پھر وہ باہر آیا.
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار، شیء کہہ کر اللہ نے سب بتا دیا، یہ ذرہ، یہ مولیکیول، یہ ایٹم، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب کی واپسی ہے۔ اپنے لوٹنے کی، اپنے پلٹنے کی تیاری کرو۔ حضرت علی راتوں کو اٹھ کے روتے اور فرماتے من قلت ذات و بعد السفر و وحشت الطریق، کہ بہت کم میرے پاس توشہ ہے، لمبا راستہ ہے، وحشتوں کا راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جگا دیا کہ دیکھو واپسی اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف جانا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، آج ہی تیاری کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے، صراط مستقیم کا راہی بنائے، ہم اپنی منزل کو پہچانیں، اس کی تیاری کریں، اپنی تمام نعمتوں کو ہم جنت میں کنورٹ کر لیں، آگے آگے بھیجتے رہیں، اللہ ہمیں عطا کرتے رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں، عزتیں، صحت، اولاد کی خوشیاں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حسنات، خیرات ہماری نسلوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دیں، اور دنیا آخرت کے دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بے حیائیوں سے، بری باتوں سے، بد نصیبیوں سے، بے عزتیوں سے، اللہ بیماریوں سے، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم